وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، جب تم کمزور تھے. اذلہ ذلیل سے بنا ہے. ذلیل کے وہ معنی نہیں ہے جو ہم اردو میں کرتے ہیں، کسی کو کہہ دیتے ہیں یہ آدمی بڑا ذلیل ہے، یہ وہ مطلب نہیں ہے. یہ ذلیل اور اذلہ یا اور بھی قرآن مجید میں بہت ساری جگہ آئے، کئی معانی میں آئے ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کمزور تھے. جیسے یہاں پر یہ معنی کیا گیا کہ بدر میں جب یہ لڑنے کے لیے گئے تھے تو تعداد ہی کیا تھی ان کی؟ 313. چند سواریاں تھیں، چند تلواریں تھیں، مقابلہ تھا 1000 کے فوج سے. وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، کمزور تھے، ناتواں تھے. یہ ذلت کے معنی میں یہ نہیں آئے گا کہ جو ہم جس کو ذلیل اردو میں کہتے ہیں وہ معنی نہیں، کیونکہ یہ لفظ قرآن مجید میں نبی کے لیے بھی آیا ہے. دوسری جگہ فَاتَّقُوا اللَّهَ، سو اللہ سے ڈرو. لعلکم تشکرون، اس ڈرنے کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ تم شکر کرنے والے بن جاؤ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو مسلمان اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں وہ ضرور کہیں نہ کہیں تقوی اختیار کرتے ہیں. بغیر تقوی کے تو شکر ہو ہی نہیں سکتا. ہمارے اندر شکر ختم ہو گیا. آپ اگر اپنے ارد گرد کے ماحول پہ نظر ڈالیں، قریبی جو گھرانے ہوں، رشتہ دار ہوں، ان کو دیکھیں، شکر نام کی چیز نہیں ہے، بالکل بھی نہیں. اور شکر ختم ہوا اللہ نے روزی روکی. یہ بات یاد رکھیے گا. شکر کرتے رہو گے ملتا رہے گا، بے تحاشا ملے گا، اتنا ملے گا تصور سے زیادہ. جہاں شکر ختم ہوا روزی میں قدغن لگنی شروع ہو جائے گی، رک رک کے آئے گی. شکر ختم ہوا لڑائیاں بڑھ جائیں گی، ناچاقی بڑھ جائے گی. شکر ختم ہوا گھر کا سکون برباد ہو جائے گا. شکر ختم ہوا دکان کی جو سکون ہے، وہ طمانینت ہے، وہ سب ختم ہو جائے گی. اس لیے شکر گزار بندہ بننا چاہیے. اللہ فرما رہا ہے کیوں؟ فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون، تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو تاکہ تم شکر گزار بندے بن سکو. اور غزوہ بدر میں کیا ہوا تھا؟ اللہ رب العزت آگے فرمائے کہ اور غزوہ احد میں بھی کیا ہوا؟ اللہ رب العزت نے فرشتے بھیجے، غزوہ بدر میں بھی بھیجے. قرآن مجید میں یہاں پر بتلایا گیا کہ اللہ 1000 فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا. اور اگر پھر مسلمانوں نے سنا کہ پیچھے سے کافروں کی اور جماعت آ رہی ہے تو اللہ نے کہا تو تمہارے لیے 3000 فرشتے بھیج دوں گا. سورہ انفال میں فرمایا. اور اللہ نے کہا اس سے بھی زیادہ ہو جائے تو 5000 فرشتے بھیج دوں گا. ایک صحابی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے غزوہ بدر میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دائیں طرف اور ایک بائیں طرف ایسے 2 شخصوں کو دیکھا جو سفید پگڑی باندھے ہوئے تھے، سواری پر سوار تھے اور اپنی سواری کو کہتے تھے آگے بڑھو، اور تھوڑی دیر کے بعد دیکھتا ہوں کہ ایک کافر مرا ہوا پڑا. میں نے بعد میں پوچھا حضور علیہ السلام سے کہ یہ کیا معاملہ تھا، ہم نے تو ایسے لوگ پہلے کبھی نہیں دیکھے. آپ نے فرمایا ایک جبریل امین تھے، ایک میکائیل تھے، میرے ساتھ آئے تھے، اور ان کی جو فرشتے وہاں نازل ہوئے تھے ان کی نشانیاں تھیں، سفید پگڑی باندھے ہوئے تھے. اور غزوہ احد میں جو فرشتے نازل ہوئے اللہ نے ان کی نشانیاں رکھی تھی کہ سرخ رنگ کی پگڑی باندھے ہوئے تھے. استقول للمؤمنین، اللہ فرماتے ہیں أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ، کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں ہے؟ مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں اللہ، کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں ہے؟ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ، کہ اللہ تمہاری مدد کرے نازل کیے ہوئے فرشتوں سے. بلا، کیوں نہیں؟ ان تصبروا، اگر تم صبر کرتے رہو گے، وتتقوا، اور تقوی کو اختیار کرو گے، تو اللہ رب العزت تمہاری مدد 5000 فرشتوں سے بھی کرے گا.
لیکن بھیجنے کی نوبت 1000 آئی، اس لیے کہ آگے سے کافروں کی تعداد نہیں آئی تھی، اللہ نے 1000 سے سارا کام لے لیا۔ اور ایسے اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ایسے فرشتے بھیجے مصومین، جو نشان لگے ہوئے تھے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کبھی فوج میں جائیے، ان کے علاقوں میں جائیے، ہر چیز پر ایک نشان ہوتا ہے، درخت پر بھی ایک نشان ہوگا، ٹینک اور میزائل ہیں ان پہ بھی ایک مخصوص نشان ہوگا۔ یہ ایک نشان ہوتا ہے فوجیوں کا کہ یہ ایک مخصوص نشان ہے، دیکھ کر پہچان جاتا ہے فلانے علاقے کا، فلانے ملک کے ریاست ہے۔ اسی طریقے سے اللہ فرما رہا ہے کہ اس زمانے میں جو گھوڑے ہم نے بھیجے تھے، ان سواریوں پر جو سوار تھے فرشتے، ایسے گھوڑے تھے نشان لگے مصومین۔ اللہ رب العزت نے اس طریقے سے غزوہ بدر میں تمہاری مدد کی، تو اللہ تمہاری یہاں بھی مدد کرے گا نا غزوہ بدر۔ اللہ نے یہ بات فرمائی۔ ان باتوں پر یہ غزوہ احد کا تھوڑا سا نقشہ آیا ہے، مختصر سا، بس اس بیان کو یہاں موقوف کرتے ہیں۔ اب انشاءاللہ زندگی رہی تو رمضان المبارک کے بعد یہیں سے شروع کیا جائے، کیونکہ آگے بات پھر لمبی ہو جائے گی اور وہ پوری ہو گئی ہے رمضان سے پہلے، تو اس کو یہاں موقوف۔ غزوہ احد کا بیان چل رہا ہے، وہ باقی انشاءاللہ زندگی رہی تو رمضان المبارک کے بعد ہوگا۔ دیکھیے، صحابہ کرام میں سے سب سے زیادہ معزز ترین، مقدس ترین جو ہستی ہیں وہ ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ اور صحابہ کرام کی جماعت وہ ہے کہ حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد اس روئے زمین پر ان سے زیادہ مقدس جماعت کوئی نہیں، اور اس مقدس جماعت میں سب سے افضل حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، ان کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، ان کے بعد حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بعد حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ۔ جس ترتیب سے خلفاء بنے اس ترتیب سے یہ افضل ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق آپ جانتے ہیں کہ مردوں میں سب سے پہلے اسلام انہوں نے قبول کیا، بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، خواتین میں سب سے پہلے ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، جو زید ابن محمد کے نام سے بھی مشہور ہوئے۔ اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ مردوں میں پہلے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں کہ جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت کے سفر کا سامان کیا۔ اللہ کا جو حکم آیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لے کر مکے سے مدینہ طیبہ گئے، اور یہی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھوں پر بٹھا کر جبل سور پر اوپر چڑھے اور غار سور کے اندر لے کر گئے، 3 دن قیام فرمایا۔ یہی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد ہر غزوے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ شریک ہیں۔ یہی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیمار ہوئے اور اس بیماری میں ہی اس دنیا سے تشریف لے گئے، اس بیماری میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے تقریباً 17 نمازیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مصلی پر آپ کی زندگی میں پڑھائیں۔ یہی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جن کے متعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میں نے جس کو اسلام کی دعوت دی، جس کو بھی دی، کسی نہ کسی سب نے سوال کیا پھر کیا، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہوا ہے، میں نے ان کو اسلام کی دعوت دی، اسلام پیش کیا، بلا جھجک قبول کر لیا۔ یہی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ معراج کے سفر سے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام واپس آئے اور مشرکین کو معلوم ہوا، اور مشرکین نے جا کر صدیق اکبر سے کہا تمہارا صاحب یہ بتلاتا ہے کہ میں رات کو بیت المقدس گیا، بیت المقدس سے آسمانوں پر گیا، اللہ سے ملاقات کی، جنت جہنم دیکھی، پھر صبح موجود ہوں۔ عقل میں آنے والی بات ہے؟
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا میں تو اس سے بھی بڑی بات مانتا ہوں، تو بہت چھوٹی سی بات ہے. اچھا تم کیا مانتے ہو؟ میں تو یہ مانتا ہوں کہ اللہ کا فرشتہ اللہ کا پیغام لے کر کے آتا ہے ان کے پاس. میں تو جب یہ مان چکا تو یہ کیا چیز ہے؟ دربار نبوت سے صدیق کا لقب عطا ہوا اس بات پر. یہی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد خلیفۃ المسلمین بنائے گئے. یہی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ انہوں نے اپنے زمانے خلافت میں ان لوگوں سے جنہوں نے نبوت کے دعوے کیے ان سے جا کر جہاد کیا، ان کو ختم کیا. اور یہی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ جن کے زمانے خلافت میں بعض مسلمانوں نے یہ بات کہی کہ زکوٰۃ کا تعلق نبی کی زندگی تک تھا، اب نبی تشریف لے گئے ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے. یہ نہ کر رسی کا اتنا سا ٹکڑا دیتے تھے نا، اگر وہ بھی لوں گا، نہیں چھوڑوں گا، جنگ کروں گا. ان سے جہاد کیا، زکوٰۃ وصول کی. پتہ چلا فرائض میں سے اگر کوئی انکار کر دے تو اس کے ساتھ جہاد ہوگا. یہی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ ان کا اتنا بڑا کارنامہ قرآن مجید کو ایک جلد کی صورت میں پیش کرنا، اور یہ ہمارے سامنے ہے. ورنہ قرآن مجید ایسا نہیں تھا جلد میں، ترتیب یہی تھی، سب چیز یہی تھی، سب کے حافظے میں موجود تھا، لیکن لکھنے کا رواج نہیں تھا، نہ اس کے اسباب تھے. کسی کے پاس کچھ اگر کپڑا ہے تو کسی نے کوئی ایک آیت لکھی ہوئی ہے، کسی نے ایک سورت لکھی ہوئی ہے، جو حضور علیہ السلام سے سنا وہ لکھا ہوا ہے. لیکن قرآن مجید کے حافظ بے شمار ہیں، بے شمار حافظ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے پر یہ قرآن مجید کو اس طریقے سے جلد کے اندر جمع کیا گیا. ترتیب وہی ہے، میں نے عرض کیا، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے بتلائی تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو بتلائی تھی، آپ نے ان کو یاد کرایا تھا. آپ جس ترتیب سے پڑھتے تھے وہی ترتیب ہے قرآن کی. کوئی یہ کہہ دے کہ میاں یہ تو صدیق اکبر نے جمع کیا ہے، اس کو پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، ترتیب وہی ہے، اور وہ ترتیب اللہ نے قائم کرائی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے. قرآن کریم کے نزول کی ترتیب یہ نہیں ہے جو جن میں ہے. اللہ رب العزت کبھی ایک آیت، کبھی دو آیتیں، کبھی کسی سورت کی، کبھی کسی سورت کی نازل فرماتے، اللہ کے رسول کو بتلایا جاتا یہ فلانے سورت کی فلانے نمبر کی آیت ہے، وہاں لکھوا لیجیے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے قرآن مجید کو اس طریقے سے جمع کیا، کہا کہ آؤ ہم نے ایک کمیٹی بنائی ہے، اس کے سامنے جمع کراؤ، اس کو لکھواؤ آگے. اور تم یہ کہتے ہو کہ ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہے، تو دو گواہ بھی ساتھ لے کے آؤ جو یہ کہے کہ ہاں ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ اس نے سنا ہے. کتنی احتیاط ہے نا. تو قرآن ادھر ادھر کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ خود فرما رہا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے ہی اس قرآن کو اتارا، ہم ہی اس کے محافظ ہیں. اللہ نے حفاظت میں کیسے کیسے لگا رکھے ہیں. قرآن کے دشمن، اللہ کے دشمن پوری دنیا سے قرآن ختم کرنے کے در پہ ہیں. بعض تو ایسے نہیں ہیں، قرآن خریدتے ہیں ضائع کر دیتے ہیں، قرآن خریدتے ہیں جلا دیتے ہیں، قرآن خریدتے ہیں سمندر میں ڈال دیتے ہیں، ختم ہو جائے ختم ہو جائے. انگریز آیا ہندوستان میں، کہ قرآن جب تک رہے گا جب تک فساد رہے گا، یہ ان کا گمان ہے. الیاذ باللہ. انہوں نے کہا سارے جمع کرو، پورے ہندوستان سے جمع کر لیا، سب کو ضائع کر دیا. کسی نے کہا بڑے بے وقوف ہو تم، چھوٹے بچے کو بٹھایا کہنا پڑھ گئی، اس نے پڑھنا شروع کر، کہنے کہ اس کے سینے سے کیسے نکالو گے؟ تم کہتے ہو سائنس نے بڑی ترقی کر لی، ایسی ترقی ابھی نہیں کی کہ سینے پہ کوئی چیز رکھو اور سینے کی ساری چیز اس کو عدم کر دو. کبھی دل میں تھی اب پتہ نہیں کہاں گئی، ایسی ترقی نہیں ہوئی. پھر لکھ لے گا اس کو. اللہ حفاظت کرا رہا ہے. اس کے یاد کرنے کی حفاظت، الفاظ کی حفاظت چھوٹے چھوٹے بچوں سے کرا رہی. وہ چھوٹا بچہ، اس کا استاد بھی مصلی میں کھڑا ہو کے پڑھ رہا ہے، غلط پڑھے گا تو لقمہ دے دے. حفاظت ہی تو ہے، اور کوئی برا نہیں مانتا. اور اس کی ادائیگی کی حفاظت اللہ نے قرآن سے کرائی کہ کس طریقے سے پڑھا جائے گا، کون سا حرف کہاں سے نکلتا ہے. سارے اس منہ کے اندر سے نکلتے ہیں لیکن الگ الگ مقام ہے. اس کی حفاظت ہم سے کرا دی. اس کے معانی کی حفاظت اللہ نے اہل علم سے کرا دی
کہ معانی وہی رہیں گے جو اللہ کے رسول نے بتلائے. ہم ان معانی کو تبدیل کر دیں ایسا نہیں ہو سکتا. لغت کے حساب سے ہو، جو لغت اس وقت رائج تھی اسی کے مطابق اس کا معنی ہوں گے، اسی کے مطابق اس کا مفہوم ہوگا، اسی کے مطابق تفسیر ہوگی. سارے کام ہو رہے ہیں. اللہ نے حفاظت کا سب کو لگا دیا نا. اللہ اس کے حفاظت میں ہم سب مسلمانوں کو شامل فرما لے. ہمیں اپنی اولادوں کو اس کی حفاظت کرنے والوں میں شمار کرا دے کہ وہ کہیں اس کی حفظ کر لو. آج حافظ ہے مر جاتا ہے، کل وہ چھوٹے اس کی جگہ آ جاتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ سعادت ہماری ہے. اللہ جس کام میں لگا دے. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اس طرح قرآن مجید ایک جلد میں کرا دیا. اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے خلافت میں مسلمان شام تک، مصر تک پہنچے. جہاد اتنا بڑا آگے تک گئے اور وہ اسلامی مملکت میں آ گئی. اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اسی جمادی الاخری کی 22 تاریخ کو دنیا سے تشریف لے گئے. جب تشریف لے گئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس جگہ آرام فرما ہے، یہ حجرہ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات بھی اسی جگہ ہوئی تھی، جنازے کی نماز بھی اسی جگہ ہوئی تھی، آپ کی تدفین بھی اسی جگہ ہوئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بائیں جانب شان مبارک کے سامنے کی طرف حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا چہرہ ہے اور آپ اس طرف مدفون ہیں اسی حجرے میں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن جب اللہ رب العزت زمین میں سے سب کو نکالے گا تو سب سے پہلے میں اور میرے جو ساتھ ہیں یہ کھڑے ہوں گے. اس کے بعد جنت البقیع والے کھڑے ہوں گے. اس کے بعد پوری دنیا سے لوگوں کو نکالا جائے گا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہو گئی. جب حجرہ شریف میں دفنانے کے لیے جانے لگے تو پہلے سے ایک وصیت کر گئے نا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. وصیت یہ کر گئے دیکھو بھائی بات یہ ہے جنازہ تیار ہو جائے، جنازے کی نماز پڑھ لو تو اس کے بعد میری میت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حجرے کے دروازے پر رکھ دینا وہاں اور کہنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر نے ہمیں یہ کہا تھا کہ پہلے اجازت لے لینا کہ اندر آنے کی اجازت ہے یا دفن کرنے کی. اگر آپ اجازت دیں گے تو دفن، ورنہ پھر مسلمانوں کے قبرستان میں لے جانا. یہی کیا نا صحابہ کرام نے. اور صحابہ کرام فرماتے ہیں جب یہ کیا تو اندر سے غیب سے آواز آئی کہ ہاں ان کو اندر لے آؤ، ان کو یہیں دفن کرو. یہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. جب وفات ہو گئی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بڑا شاندار خطبہ دیا. اس میں ایک بات یہ فرمائی کہ صدیق اکبر تمہارے دنیا سے جانے سے آج نبوت کی جو خلافت تھی وہ ختم ہو گئی. تم نے تو ایسی خلافت پہ قائم رہے، ایسے امور چلائے، معلوم ہی نہیں ہوتا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے تشریف لے گئے. خطبہ چھپا ہوا ہے، بہت طویل خطبہ ہے، کتابوں میں موجود ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ان حالات کو بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں معلوم ہو ہمارے بڑے کیا تھے. یہ تو انتہائی مختصر بتلایا نا، کتابیں دیکھ لیجیے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو. بتلانے کا مقصد یہ ہے ہمیں معلوم ہو. ہم ادھر ادھر کی تو دیکھتے ہیں نا، فلانا ایسا تھا، فلانا ایسا تھا. یہ کیسے تھے؟ آج انہی کے طفیل میں تو ہم مسلمان ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اگر وہ نہ ہوتے، وہ محنتیں نہ کرتے تو شاید ہم آج کسی کافر گھرانے میں پیدا ہوتے. ان کا بڑا احسان ہے ہمارے اوپر. ہمیں معلوم ہونا چاہیے ہمارے بڑے کیا تھے، ان کی خدمات کیا تھی. دوسری بات یہ ابھی جو آج کل یہ چل رہا ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا، اخبارات میں بھی آ رہا ہے کہ جی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے یوم وفات پر چھٹی دی جائے. آپ نے بھی سنا ہوگا، بہت سے لوگ کہتے ہیں ہاں جی چھٹی ہونی چاہیے. یہ صحیح طریقہ نہیں، ہمارے بزرگوں سے یہ ثابت نہیں. آپ کس کس کی چھٹیاں کراؤ گے؟ 1,24,000 صحابہ کرام تھے، کس کس کی چھٹیاں کراؤ گے؟ 365 دن میں ساری چھٹی میں گھر میں بیٹھو گے؟
ہاں یہ کہہ سکتے ہو بھئی جو چھٹیاں اتنی ساری ہیں یہ بھی ختم کر دو، کیا ضرورت ہے؟ شریعت سے تھوڑی تعلق ہے. ہم اتوار کی چھٹی کرتے ہیں اپنی سہولت سے کرتے ہیں، شریعت کے لیے تو نہیں کرتے. ہم یوم پاکستان کی چھٹی کرتے ہیں اپنی مرضی کے لیے کرتے ہیں، شریعت سے تو تعلق نہیں ہے. ہم محرم کی ربیع الاول کی چھٹی کرتے ہیں تو اپنی کیفیات ماحول کی بنا پہ کر رہے ہیں، شریعت سے تو تعلق نہیں ہے. تو یہ شریعت نہیں ہے، شریعت نہ سمجھیے گا اس کو. اور اس کا مطالبہ بھی جائز نہیں ہے کہ جی فلانا کہتا ہے ہمارے اس پہ چھٹی، ہم مقابلے کی جماعت ہے ہماری. ہمارا دین تو مقابلے کا نہیں ہے. مقابلے میں لگو گے تو سارے کام رہ جائیں گے. دین پر لگو. ضرورت اس کی ہے ہم اپنے بڑوں سے واقف ہوں. اس کی ضرورت نہیں ہے کہ ان پہ بھی چھٹی کرو، ان پہ بھی چھٹی کرو، ان پہ بھی چھٹی کرو. تو کون سا دن ہے؟ غزوہ احد ہوا تھا، 70 صحابہ شہید ہوئے، تو چھٹی کرو. رمضان میں غزوہ بدر ہوا تھا، چھٹی کرو 17 رمضان کو. فتح مکہ میں بھی صحابہ کرام کچھ نہ کچھ شہید ہوئے، تو چھٹی کرو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات دنیا سے تشریف لے گئی، ہر ایک پر چھٹی کرو. تو 365 دن گھر میں بیٹھو گے اور اللہ روٹی نہیں دے گا. اللہ کا طریقہ ہی نہیں ہے. توکل کرو گے تو روٹی ملے گی، اسباب اختیار کرو گے، ورنہ چھٹی کرنے سے ایک چھٹی آتی تو گھر والا سوچتا ہے کل جو خرچہ ہوگا اس کا بھی آج ہی نکالو. ہر آدمی جانتا ہے، ہر آدمی گھر کا حاکم ہے. تو بھائی یہ شریعت کا طریقہ نہیں ہے. بتلانا میرا فرض تھا، میں نے بتلا دیا. اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھ عطا فرما دے، عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کیا ہے؟ چلے